اور ہم اگر اپنے حالات پہ غور کریں، باقیوں کو چھوڑیں، اپنے اہل حدیث افراد، اہل حدیث کہلوانے والوں پر غور کریں، روز جلسے، دروس، علماء کے بیانات سنتے ہیں، مانتے وہی ہیں جو مرضی ہو۔ علماء بتاتے رہتے ہیں ظاہری باطنی ہر طرح کی صفائی ستھرائی، طہارت، چہرہ مورا، لباس، عبادات، معاملات زندگی، لیکن مانیں گے وہی جو دل کو اچھی لگے۔ بھائی جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کے کو تسلیم کر لی ہے تو پھر اپنی مرضی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ہماری لگام تو سمجھو وہ آگے پکڑا دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا، ہمیں باندھ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس دائرے میں چلنا ہے۔ وہ قرآن اور سنت کا دائرہ ہے، وہ وحی کا دائرہ ہے، وہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کا دائرہ ہے، ہم نے اس سے خروج نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے بڑے بڑے اہل حدیث ماشاءاللہ، دین دیکھنا ان کا تو ان کا کوئی خوشی کا موقع دیکھو یا غمی کا دیکھو، شادی بیاہ کے معاملات دیکھو کتنی سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور ہندوؤں اور کھتریوں والی رسمیں کتنی کرتے ہیں۔ وفات کا موقع دیکھو، غمی میں آ کر معاشرے کے جتنے رواج ہیں وہ کس قدر کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائیو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہمارے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ کو اپنا امام رہبر رہنما مان لیا ہے، پھر جو آپ نے بتایا وہ آپ نے عمل کرنا ہے، جو طریقہ آپ نے دیا اس کے اوپر چلنا ہے، آپ کی کسی سنت کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ آپ کے صحابہ کے بے شمار واقعات، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یمن سے ایک بندہ آیا تو اس کو مسئلہ بتایا، حجر اسود کا بوسہ لینا بھی ٹھیک ہے اور استلام کرنا بھی ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا ہے، اور اگر ہاتھ لگ جائے تو تب بھی کفایت کرتا ہے، استلام بھی صحیح ہے اور بوسہ اور تقبیل بھی صحیح ہے۔ وہ آگے سے سوال کرنے لگ گیا، کہتے ہیں ارأیت ان زحمت ارأیت ان غلبت، ارأیت کیا خیال ہے آپ کا، کیا رائے ہے آپ کی، آپ مجھے بتائیں، اگر رش ہو جائے، میں مغلوب ہو جاؤں تو کیسے بوسہ اور استلام ہو؟ انہوں نے اس کو ایک بڑا کمال جواب دیا، فرمانے لگے اجعل ارأیتک بالیمن، یہ جو ارأیت ہے نا تیرا، آپ کا کیا خیال ہے، یہ یمن میں رکھ کے آ، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ نے استلام بھی کیا اور آپ نے بوسہ بھی دیا۔ تبلیغی جماعت کے جو مولانا زکریا صاحب تھے نا، جن کی فضائل اعمال کتاب ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے اختلاف الائمہ، بڑی ایک شاندار بات لکھی ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا جو دور تھا نا، اس دور میں یہ جو فقہی موش گافیاں ہیں یہ نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اگر کوئی جرت کر کے سوال ایسا کر بھی لیتا تو اس کو گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ساتھ بتاتے ہیں کہ ایک عمل کرنے والے شخص کے لیے ان فقہی موش گافیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا فرض، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مفسد ہے، کیا ہے۔ صحابہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے، بس اللہ کے نبی نے کیا اسی طرح کرتے تھے۔ پھر دلیل دی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، اوتر واجب، کیا وطر واجب ہے؟ انہوں نے کہا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ادا کیے ہیں، ہم بھی وطر ادا کرتے ہیں۔ اس نے پھر کہا اوتر واجب، کیا وطر واجب ہیں؟ فرمایا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، اللہ کے رسول نے وطر ادا کیے، ہم بھی وطر ادا کرتے ہیں۔ تیسری بار پھر یہ سوال کیا وطر واجب، کیا وطر واجب ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی نے یہی کہا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، اللہ کے رسول نے وطر ادا کیے، ہم بھی وطر ادا کرتے ہیں۔ وہ ان چکروں میں پڑھتے ہی نہیں تھے۔
تو یہ ہمارا تو بالکل سیدھا سادہ سا دین ہے بھائی، نبی پاک نے جو کام کیا جس طرح کیا اسی طرح کرتے ہیں، ہمیں ان باریکیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس نے عمل کرنا اس کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر طلباء کو کہا کرتا ہوں، یہ جو اصولی ہوتے ہیں نا ہمارے لوگ، جو اصول فقہ زیادہ زور دے کر پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ عمل میں ڈھیلے ہوتے ہیں، لیکن اصول حدیث پڑھنے والے محدثین کے طرز پر چلنے والے لوگ عمل میں پختہ ہوتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ یہ بھی پچھلے دنوں شیخ علی الحلبی رحمہ اللہ، جو شیخ البانی کے کبار تلامذہ میں سے ہیں، وفات پا گئے اردن میں، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ میں نے خطبے میں کہہ دیا کہ لوگ ہمیں مرجیہ کہتے ہیں۔ مرجیہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے کا عمل کو ایمان سے مؤخر کرنے والے لوگ، جو عمل کو ایمان کے اندر داخل نہیں سمجھتے، ایمان صرف دو چیزوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ جو یہ دو والے میں وہ کہہ رہا ہوں جو ہمارے ماحول میں موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں، مدرسوں میں، خاص طور پر جس بندے کا نکاح قریب ہو اس کو کہتے ہیں جی ایمان کی صفتیں یاد کر لو اور 6 کلمے پکا لو۔ وہ بیچارہ مشکل میں پڑا ہوتا ہے، کلمہ یاد کر رہا ہوتا ہے، مولوی نے اگر نکاح میں پوچھ لیا تو کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے، تو 6 کلمے اور ایمان کی صفتیں۔ اب وہ جو ایمان کی صفتیں ہیں دو بنائی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں اللہ پر ایمان لایا جیسے اللہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، میں نے اس کے تمام حکم مان لیے۔ کیسے؟ زبان سے اقرار کر کے، دل سے تصدیق کر کے۔ تو ان کے ہاں زبان سے اقرار، دل کی تصدیق، یہ دو چیزیں ایمان ہے۔ اور محدثین کے ہاں تیسری چیز بھی ہے، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ یا بالْأَعْضَاء یا بالْجَوَارِحِ، مختلف مطلب ایک ہی ہے کہ اعضائے جسمانی جو اللہ پاک نے دیے ہیں اس کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو وہ مرجیہ جو ہیں وہ عمل کو ایمان میں داخل نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ میں نے خطبے میں کہا کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مرجیہ ہے۔ کہتے ہیں میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک بالکل دیہاتی سا بزرگ بابا، اس نے کہا شیخ مرجیہ کیا ہوتے ہیں؟ کہتے میں نے ان کو بتایا وہ جو عمل کو ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے وہ مرجیہ ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بابا بڑی حیرانگی سے کہنے لگا بھئی آپ کو کیوں مرجیہ کہتے ہیں؟ آپ تو ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی سنت کے اوپر بھی زور دیتے ہیں کہ مسواک جیب پاس رکھا کرو، ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو، چادر کپڑا اپنا ٹخنوں سے اونچا رکھا کرو، داڑھی اپنی صحیح رکھا کرو، لباس سنت کے مطابق پہنا کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ آپ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی سنت کی ترغیب دیتے ہیں، تو آپ کو مرجیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اہل الحدیث جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک نبی پاک کی سنت اور طریقے کا خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض وہ معاملات جن کا نہ آپ نے حکم دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کو اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، عادتاً کوئی کام آپ نے کر دیا اور صحابی نے آپ کو وہ کام کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نسائی، ابو داود اور مسند احمد وغیرہ میں مشہور حدیث ہے، علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن سفر کے لیے نکلنا تھا، ان کے پاس سواری لائی گئی، سواری کے اوپر کاٹھی اور زین جو ہوتی ہے نا کس کے باندھی ہوئی، تو وہ جو جس میں پاؤں رکھتے ہیں اس کو رکاب کہتے ہیں نا، حضرت علی سوار ہونے لگے، رکاب میں قدم رکھتے ہی کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہوتا ہوں۔ جب اس کے اوپر کاٹھی پر چڑھ کے بیٹھ گئے نا تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی جس نے سواری عطا فرمائی۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر پڑھا، پھر دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
یہ دعا پڑھی نا، آخر میں حضرت علی مسکرا پڑے۔ تو شاگرد نے سوال کیا کہ علی یہ تو بتاؤ کہ آپ رکاب میں قدم رکھا تو بسم اللہ، اوپر بیٹھ کر الحمدللہ، پھر ساری دعا پڑھی، پھر آخر میں مسکرائے کیوں ہیں؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جانا تھا، آپ کے لیے سواری جب لائی گئی تو آپ نے بھی رکاب میں پاؤں رکھا اور بسم اللہ پڑھا، اوپر بیٹھے الحمدللہ پڑھا، پھر ساری دعا پڑھی، اور آخر میں کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مسکرا پڑے تھے، علی اس لیے مسکرایا ہے کہ اس نے نبی پاک کو مسکراتے دیکھا ہے۔ حالانکہ پہلے بھی دیکھ لیں کہ کس طرح پیر، جیسے آپ نے قدم رکھا حضرت علی نے اسی طرح رکھا، آپ نے بسم اللہ پڑھا حضرت علی نے بھی بسم اللہ پڑھا، آپ بھی پشت پر بیٹھ کر الحمدللہ کہہ رہے، حضرت علی بھی پشت پر بیٹھ کر الحمدللہ کہا، پھر جیسے دعا پڑھی ساری پڑھی۔ وہ تو تعلیم ہوگی کہ سفر کے لیے نکلنا یہ کرنا ہے۔ اب آخر میں جو آپ مسکرائے تھے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ آپ کا کوئی ہمیشہ ہی معمول ایسا ہی تھا کہ آپ دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے تھے۔ ہماری جماعت کے بڑے عظیم محدث اور مفسر سید العرب والعجم سید بدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا شاہ جی یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد بطور عادت مسکرائے تھے یا بطور عبادت مسکرائے تھے؟ دعا پڑھ کے مسکرانا عبادت ہے یا کہ رسول پاک کی عادت ہے؟ تو شاہ صاحب نے بڑا کمال جواب دیا، فرمانے لگے ایک مسلمان کو عادت بھی اپنانی چاہیے تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ سے اچھی عادات بھی کسی کی نہیں ہے۔ تو